اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جو اپنے فضل، کرم اور احسان سے زندگی بھر کے گناہوں کو ایک آنسوں کے بدل میں معاف فرما دیتا ہے۔ اربعہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا تبار پہ، کہ جن کے تذکرہ جمیل سے نکہت و نور و سرور کے معاملات انسان کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، اور بنجر زمین کو اللہ کریم تازگی کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کریم اپنی برکتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ آج کی بابرکت مجلس میں جملہ ناظرین، سامعین اور سامعات کو انتہائی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الانعام کے کچھ حصوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے 7ویں پارے کے مضامین آپ کے سامنے چیدہ چیدہ رکھنا چاہوں گا، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے لیے عزت اور کرم کا اعجاز بے مثال حاصل کرنا چاہوں گا۔ لیکن آج میں جس واقعہ سے آپ کے سامنے اپنا تذکرہ شروع کرنے جا رہا ہوں، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے تلاوت قرآن کریم فرماتے ہیں، تو تلاوت قرآن کریم اللہ کا نور ہے، جو روح الامین کے ذریعے قلب امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور امین مالک کا حقیقی پیغام، اور حضور نے اس امانت کو امت تک پہنچایا۔ یہ کرم کی امانت، برکت کی امانت، رحمت کی امانت، رفعت کی امانت، اوج اور کمال کی امانت ہے۔ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو پتھر بھی تڑپنے لگتے ہیں، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے اوپر جتنی دنیا کے معاملات چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نئے رستوں سے ہم آہنگی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کی تلاوت کر رہے تھے تو جو نجاشی کے دربار میں اس کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ مجلس سجا کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم کے خلاصے کو کم از کم اس رمضان میں اپنی زندگی کا حفظ بنائیے، تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کے سارے اعلیٰ اصول اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو جائے۔ قسم کے احکام کے بارے میں یہاں پر سورۃ المائدہ کے آخری حصے میں کلام ہوتا ہے کہ جو لوگ قسمیں توڑ دیتے ہیں، بری قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، ان کا کیا کفارہ ہوگا، اور پھر قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا، کفارہ کیا ہوگا، کیسے ادا کیا جائے گا، اس کے حوالے سے مکمل پیغام ملے گا۔ پھر اس سے آگے شراب، جوا، قربان گاہوں میں بت نصب کرنا، جو اس وقت کے زمانے میں معاملات تھے، اور پانسے وغیرہ کی ممانعت بھی یہاں پر کی جاتی ہے۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے سوال جو آپ کی شان کریمی کے مطابق نہیں ہیں، ان کو سوء ادب رکھا گیا، اور ان سے ہمیشہ حفاظت اور ان سے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ایسے سوال نہیں کر سکتے۔ مشرکین جیسے کچھ چیزیں خود ساختہ حرام کر لیتے تھے کہ فلاں گوشت مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتی، بچے کھا سکتے ہیں، بڑے نہیں کھا سکتے، بڑے کھا سکتے ہیں، بچے نہیں کھا سکتے۔ تو اس طرح کی جتنی رسومات ہیں ان کا رفع و دفع یہاں پر قرار دیا گیا۔ اور جب اہل کتاب کو کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے آبا کے دین پر رہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر لکھی ہوئی کتاب آ جائے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لکھی ہوئی بھی آئے گی تو یہ نہیں مانیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر اترنے والی نعمتوں کا اعتراف بھی یہاں پر فرمایا ہے کہ کیسے روح القدس سے مجھے مدد ملی، کیسے میں نے پنگھوڑے میں گہوارے میں کلام کر کے اپنی اماں حضور کی تطہیر کا انتظام کیا، کتاب اور حکمت اور انجیل کی تعلیم کیسے میں نے لوگوں میں عام کی،
میرے معجزات یہ تھے کہ میں مٹی سے پرندے بناتا تھا، انہیں اڑاتا تھا، انہیں جان مل جاتی تھی، وہ اڑ جاتے تھے۔ اندھے اور کوڑ زدہ والوں کو اللہ میرے ذریعے شفا دے دیتا تھا۔ کیسے میں نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے بچانے کی دعا کی اور اللہ نے اس پہ کرم فرمایا۔ اور یہ جو سورت جس کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے، آپ نے اس کے لیے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا۔ تو اس طریقے سے سورۃ المائدہ کے سارے مضامین مکمل ہوتے ہیں اور ہمارے لیے رحمت، برکت اور رفعت لے کے آتے ہیں۔ آگے چلیں گے تو سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں کا جو مرکز ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ مکی صورتوں کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اسی پر رہ کے مکی صورت میں اللہ پاک پیغام دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کا لٹا ہوا معاشرہ تھا۔ اس وقت لوگ شرک میں مبتلا تھے، انہیں بڑی جامع، ستھری اور واضح توحید کی تبلیغ کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی ان کے اندر پیغمبر نہیں تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم نواز ہوتے ہیں تو وہ اس وقت حس سے بے آشنا معاشرے میں، ناآشنا معاشرے میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور اس تشریف آوری میں لازم امر یہ تھا کہ رسالت کا اقرار میرا مالک پورے وزن سے عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے آخرت، کہ یوم آخرت ہے، یہاں آخرت کا نظام ہے، معاشر ہے، سوال جواب، جزا سزا، جنت جہنم دوزخ۔ یہ مکی صورتوں میں واضح پیغام دیا جاتا رہا۔ لیکن سورۃ الانعام میں مظاہر قدرت کے ساتھ ساتھ توحید پر دلائل کے انبار لگائے گئے۔ آسمان، زمین، ظلمت و نور کو اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا؟ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی آذان سے پیدا۔ تو یہ صبح شام کا چکر، اس کا بیان کیا گیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، موت، حیات کس طریقے سے اللہ پاک نے رکھی، قیامت کا نظام کیسے قائم کیا گیا، ان تمام چیزوں کا اعلان کہ کیسے زمین سے میرا مالک رزق اگاتا ہے، کیسے ان تمام چیزوں سے لوگوں کو عزت کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بیان کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان کیا گیا کہ سجدہ کسے کرنا ہے، عبادت کسے کرنی ہے، بندگی کس کی کرنی ہے، کس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنا ہے۔ پیغمبر نبی آخر الزمان جب آتے ہیں کس کا پیغام دیتے ہیں؟ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، بلکہ قل هو اللہ احد کا پیغام اس کی ذات کے لیے ہے۔ یہ مضامین ہیں سورۃ الانعام کے۔ پھر اس کے آگے بیان کیا گیا کہ ہر مخلوق کو بتا دو تمہارا خالق ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کریم۔ اللہ پاک کریم ہے، المالک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار کی عزتیں بھی اسی کو پھر اللہ کریم کو ہی زیبا ہیں۔ وہ جبار بھی ہے جب اس کی بات کو نہ مانا جائے، تو وہ ہر مخلوق کو قیامت کے دن وہاں پر اکٹھا کرے گا، پھر پتہ چلے گا معاملہ کیا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا، جس واقعے سے واضح توحید کا پیغام ملتا ہے، اور اسی توحید کے پیغام سے دین خلیل کا پیغام بھی ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ غار سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور غار سے باہر تشریف لا کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے وقت میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیفیات ہماری بھی لاہور کے قلندر نے ایسی ہی بتائی ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہا کہ کیفیت یہ تھی کہ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا چاند آتا ہے، پھر اس کے اوپر سورج آ جاتا ہے، سورج آتا ہے ڈوب جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے۔ بت بے جان ہیں، ان کی کیا پوجا، ان کی کیا پرستش؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کہا جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو بے زبان ہو، میں اس کی پوجا نہیں کروں گا، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، میں اس کی عبادت کروں گا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا فضل عطا فرمایا ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی توقیر عطا فرمائی ہے۔ میں اس رب کی عبادت کروں گا جو رزق عطا فرماتا ہے۔
جو صحت عطا فرماتا ہے، جو ہوا کا بادشاہ ہے، جو پانی کا بادشاہ ہے، جو زندگی کا بادشاہ ہے، جو موت کا بادشاہ ہے۔ اولاد اسی کے کرم سے آتی ہے، زندگی اسی کے کرم سے ملتی ہے، حکمت اور دانائی بھی وہی رب عطا فرماتا ہے، تو پھر انسان کی نگاہ کی میاں اثر منور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، مکی صورتیں اس وقت عطا فرمائی جا رہی تھیں جب کفار کی یلغار تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ بہت کم لوگ حلقہ باگوش اسلام ہو رہے تھے، اور جو ہو رہے تھے ان کے اوپر مظالم کا عمل جاری تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کے کھانوں میں کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا تھا، ان کے رستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے۔ اگر کبھی وہ کسی کے ساتھ ایسے تعلق میں ہوں کہ وہ غلام ہوتے تو ان کو ساری ساری رات جگایا جاتا، انہیں بھوکا رکھا جاتا، ان کے ہاتھوں کو چارپائیوں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر خود سو جایا کرتے۔ میں کن کن کیفیات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ کس کس طریقے سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی، لیکن وہ دین متین پر قائم رہتے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ احکام ضروری اور لازم تھے کہ اللہ کی توحید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہے، دل کی آنکھوں سے مانا ہے، ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں آتے ہو، 40 لوگ ہو، جس طریقے سے بھی دین کو لے کے چلتے ہو، اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آخرت میں تمہارے لیے کیا اجر ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے کیا مقام ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے کیا مرتبہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کے پچھلے انبیاء کا یہ پیغام دینا کہ اگر اپنے زمانے کے نمرود کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ نہ چاند کو تسلیم کرتے ہیں، نہ سورج کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ الہ ہے، اور نہ بدھ کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ الہ ہے، نہ نمرود کو تسلیم کرتے ہیں وہ الہ ہے، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں جو حیٌ ہے، قیوم ہے، جو عطا فرماتا تھا، عطا فرماتا ہے، اور ہمیشہ عطا فرماتا رہے گا۔ اب سورۃ الانعام میں، جیسے ہم سورۃ المائدہ میں اور پھر سورۃ النساء میں یہ چیزیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ کہیں گھریلو مسائل بتائے جا رہے ہیں، کہیں معاشرتی مسائل پر بات ہو رہی ہے، کہیں دینی مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ اب سورۃ الانعام کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا انر سیٹسفیکشن، ہمارے اندر کو پاک کرنا، ہمیں یہ بتانا کہ سر کی آنکھوں کے پیچھے اسپرچول آئیز بھی اللہ نے رکھی ہیں، دل کے پیچھے اسپرچول ہارٹ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، جسمانی زندگی بھی ہے، روحانی زندگی بھی ہے۔ تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، کلفتیں بھی آئیں گی، لیکن سب سے بڑھ کے اللہ کے کرم سے، فضل سے، احسان سے آپ نے اپنے سارے معاملے کو گزارنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آج کی اس مجلس کا پیغام اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر اس عیب سے بچنا ہوگا جو عیب ہمیں توحید سے شرک کی طرف لے کے جاتا ہو، اور ہمیں اس پر محکم رہنا ہوگا جو صحیح معنوں میں احکم الحاکمین کے توحید کا نغمہ مستانہ ہمیں عطا فرماتا ہو۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دین ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا، وہ سوال نہیں کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے، شان کریمیت کے منافع ہو، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اور رب کی رحمتوں میں رہتے رہتے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اور قرآن حکیم کے خلاصے کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مشرکوں کا کہنا کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں کوئی غریب صحابی نہ آئے، اور حضور کا حکم کہ خدا وحدہ لا شریک کو مخلص دور نہ کرے اور جو رضائے خدا کے طلبگار ہیں۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے جس کو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب بھی مشرک حضور کی خدمت میں آتے تھے، آ کے کسی بھی قسم کا چیلنج دیتے تھے، میرے آقا قبول بھی فرماتے، منظور بھی فرماتے، رحمت بھی عطا فرماتے۔ دیکھیے میرے حبیب تو ہیں ہی وہ کہ جو عید والے دن بھی نکلتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی یتیم مل جاتا ہے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کے اپنے گھر لے آتے ہیں، اور اپنے گھر لا کے کتنی محبت سے یہ اعجاز اسے عطا فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کا لباس عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور زہرا بطول کے پاکیزہ بابا ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آج سے تمہارے بابا کا نام محمد الرسول اللہ ہے،
آج سے تمہاری اماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے اور آج سے تمہاری بہن کا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ سارا مقام جب سینچیں گے تو سورۃ الانعام کا موضوع یہی ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ ہمیں محبت رکھنی ہے اللہ کے لیے، ہمیں اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اپنی ذات کا بغض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کریم کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں اس کو دیکھیے، اگر وہ اس معاملے میں اچھا ہے تو ٹھہر جائیے، پکڑ لیجئے، اس کے ساتھ مضبوط ہو جائیے، اگر اس معاملے میں اچھا نہیں ہے تو اس سے ہٹ جائیے، دینا ہے تو اللہ کے لیے، رکنا ہے تو اللہ کے لیے، یہ کریں گے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ پہ کرر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر